منت ہے میری ہر مذہب تسنع سے، اہل تشیع سے، جو بندہ جس سے بھی مانتا ہے ان سے منت ہے میری کہ راہبر، پیشوا، پیر، امام، ہادی، بخشش کروانے والے، شفاعت کروانے والے، گجرات والوں ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے کسی بیل کی ضرورت نہ ہو۔ ایک لمحہ چاہیے، میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ راہبر ایسے ہونے چاہیے وہ کسی بیل کے محتاج نہ ہو، پیر ایسے ہونے چاہیے، امام ایسے ہونے چاہیے، ہادی ایسے ہونے چاہیے وہ کسی کے بھی محتاج نہ ہو، نہ کسی بیل کے محتاج ہوں، نہ کسی MNA کے محتاج ہوں، نہ کسی بابا جی MPA کے محتاج ہوں، نہ کسی پارلیمنٹ کے محتاج ہوں، نہ کسی اسمبلی کے محتاج ہوں، نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہوں۔ اور سرکار یہی تو وجہ ہے شیعہ نے حیدر کرار میں ان بادشاہوں کو مانا ہے۔ ہمارے پیر نہ کسی MNA کے محتاج، بیدار ہونا، ہمارے پیر لمحات تھوڑے ہیں سرکار آپ کی دعا چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے۔ ہمارے پیر نہ کسی MNA کے محتاج، ہمارے پیر نہ کسی MPA کے محتاج، ہمارے پیر نہ کسی پارلیمنٹ کے محتاج، ہمارے پیر نہ کسی صدر مملکت کے دستخط کے محتاج۔ تو سوال کو ہمارے پیر ہیں کون؟ سر اٹھاؤ۔ ہمارے پیر رہبر، پیشوا، امام، ہادی، گجرات والوں وہ ہیں جو بولے تو قرآن، بیدار ہونا خدا کے لیے۔ ہمارے رہبر کون بھائی؟ جو بولے تو قرآن۔ ہمارے رہبر کون؟ جو کروٹ بدلے تو قرآن۔ زیدی صاحب کی بلا مجھے دعا چاہیے۔ ہمارے رہبر وہ ہے جو بولے تو قرآن۔ ہمارے رہبر پیر، امام، پیشوا وہ ہے جو کروٹ بدلے تو قرآن۔ ہمارے رہبر وہ ہے جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن۔ ہمارے رہبر ہادی وہ ہے جو اللہ کی رضائے خریدے تو قرآن۔ ہمارے امام وہ ہے جو اس سے ملاقات کے لیے چلے جائے تو قرآن۔ ہمارے پیشوا وہ ہے جن کے قصیدے اللہ قرآن میں پڑھتا ہے، جن کی طہارت کے بل اللہ نے خود قرآن میں پیش کیے ہیں۔ ہمارے رہبر ہے کون؟ سر اٹھاؤ میں ایک گلدستہ ہے جو آپ کی جھولی میں نوکر نشاور کرنا چاہتا ہے۔ جتنے لمحات میں سر اٹھا کے نوکر کا ایک ایک فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ ہمارے رہبر ہادی امام ہے کون؟ سر اٹھاؤ۔ ہمارے بھائی امام وہ ہے، ہمارے پیشوا وہ ہے، ہمارے امام وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی سرکار وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ہمارے امام وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ بیدار ہونا بات آ گیا، جتنا ماہ سیام میں پڑھا جا سکتا ہے میں کوشش سرکار اتنی ہی کر سکتا ہوں۔ ہمارے امام وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ہمارے امام ہادی وہ ہیں جن کے بارے میں پروردگار قسم کھا کے کہہ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن جو بندہ سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے نوکر کی باتیں سر اٹھاؤ۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رمضان قرآن پڑھنا سے ہی عبادت ہے اور ماہ سیام میں تو عبادت 70 گنا ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ میں آپ کو قرآن اور وارث قرآن ایک لمحے میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہادی وہ بسم اللہ، ہمارے ہادی وہ ہے بابا جی جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہمارے امام بھائی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہمارے ہادی امام وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے سرکار قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ونطعم الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. ہمارے ہادی امام وہ جن کے بارے میں اللہ نے سرکار قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اور ہمارے ہادی وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قصیدہ پڑھ کے کہا اللہ خود ذاکر حسین بن کے حسین کی آمد میں قصیدے پڑھ رہا ہے اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بھائی مجھے دیکھو ہمارا امام علی کائنات کا وہ امیر بادشاہ ہے جس کا بل اللہ نے خود پیش کیا ہے اور علی زیدی صاحب کیا ہے پارلیمنٹ رسالت میں پاس اور اعلان کیا ہے نبیوں کے سلطان نے. وہ بل آج بھی موجود ہے قرآن میں آیت کی صورت میں جو اللہ نے پیش کیا ہے. اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹ رسالت قرار دیا. اس رسول کو روکا جسے کہتے اگر میں تجھے نہ بناتا میرے حبیب میں کائنات کی کوئی نہ بناتا. اس رسول کو روکا جسے کبھی کبھی کہتا ہے میرا حبیب اپنی عبادت کو کم کر مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. اور گجرات والوں اسی رسول کو اللہ نے روکا پارلیمنٹ رسالت بنا کے کڑکتی دھوپ میں روکے اللہ نے بل پیش کیا ہے. وہ آج بھی موجود ہے امام زمانہ موجود رہے گا. وہ بل کون سا ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے بل ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی طرف سے ہے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے اللہ نے اپنے حبیب رسول کو وارننگ دے کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ گویا رسالت کا ارے کوئی کام ہی نہ کیا. پھر سوچ علی کی ولایت کا منکر ہو کے نہ مر. اور اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے اس کی رسالت نہیں بچتی. تیری میری عبادت علی کے بغیر کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں سے شاہ ہے مالک آپ کی عبادت کو قبول فرما. بس ایک جملہ بسم اللہ بابا. عبادت کی تکمیل کے لیے جو حکم ہے جس مومن یا مومنہ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو جولی پھیلا کے ایک جملہ سننا. آقائے حسن ابتہی فرماتے ہیں کہ مجلس میں جب آنسو رخسار تک پہنچے اللہ کو عباس کا واسطہ دے کر دعا مانگنا اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. علی زیدی صاحب بابا جی امام مہدی آخر الزمان سے کسی نے استغاثہ کر کے پوچھا مولا عباس کے واسطے سے ایک جملہ کہنا ہے مولا عباس کے واسطے سے ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ بابا جی رو کے فرماتے عباس کی زندگی میں فقط دو حسرتیں تھیں. پہلی حسرت لڑنے کی اجازت مل جائے دوسری حسرت معصومہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ معصومہ تک پانی پہنچا. اللہ نے وعدہ کیا عباس جو تیرے واسطے سے مانگے گا کبھی خالی نہیں لوٹا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے کر کے رونے والوں. عزتراؤں نے امام مظلوم کربلا جرت ہی نہیں ہے کہ مکمل مولا اکبر اور مولا عباس پڑھا جائے کیونکہ زیدی صاحب قبلہ میری یہ تحقیق کے پوری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکمل عقیدہ ہے کہ مکمل مولا علی اکبر اور مولا عباس وہ ذاکر حسین پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے وہ سنے جو سننے کے بعد مر جائے. میں ایک جملہ منبر بابا جی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. عزتراؤں نے امام مظلوم کربلا 70 مرتبہ مولا عباس حسین کے پاس آئے اور کہا مولا مجھے موت کی اجازت چاہیے. اور حسین نے کہا جاؤ زینب عالیہ سے پوچھو. اب جس بندے نے عالیہ کی غربت کو اور عباس کی غربت کا ماتم کرنا ہے اس سے بڑا مسائل کا فکرہ میرے پاس تو نہیں. جاؤ عالیہ سے پوچھو. عزتراؤں نے امام مظلوم
جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، عباس نے بآواز سے بلند کہا بی بی مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ علماء نے لکھا حسین بھی خاموش رہے اور بی بی زینب عالیہ بھی خاموش رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد عالیہ بی بی نے اپنی خاموشی کو توڑا اور رو کے بی بی زینب نے کہا میرے بابا امیر نے سچ کہا تھا۔ عباس نے منہ پہ ماتم کر کے کہا بی بی آپ کے بابا نے کیا کہا تھا؟ رو کے زینب نے کہا عباس تو ابھی چھوٹا تھا، میرا باپ میری کلائیوں کو چومتا تھا اور پھر کہتا تھا میری بیٹی تیرے ان ہاتھوں پہ رسیاں اور تجھے بازاروں میں لے جائیں گے اور تجھے درباروں میں لے جائیں گے۔ لیکن عباس پھر میں سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بہادر بھائی، جزاک اللہ ایک جملہ آخری جملہ، جس کا تیرے جیسا بہادر بھائی ہو کسی کی کیا مجال کہ اس کے ہاتھوں میں رسیا۔ لیکن عباس آج یقین ہو گیا آج تو مرنے جا رہا ہے، آج کے بعد بازاروں میں بھی جاؤں گی، آج کے بعد درباروں میں بھی جاؤں گی۔ ختم ہو گئے مسائل کا فکرہ، آخری فکرہ منبر باورچی کے حوالے، عزاداروں نہیں پڑھنا عباس گئے کیسے ہے یا اترے کیسے عزاداروں، بس میں اتنا کہوں گا کہ سارا مسائل چھوڑ کے ایک فکرہ سنیے گا جس کے سینے میں قبر حسین ہے، پتھر نہیں ہے۔ عزاداروں نے امام مظلوم کربلا جب عباس مولا زین سے زمین پر آئے تو شمر کمینے نے اعلان کیا کہ علی کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا، اور جس نے